ڈاکٹر صاحب آج کا جو میرا سوال ہے وہ مائیگرین سے متعلق ہے، جسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیں سر کہ یہ بیماری ہے کیا؟ ہاں دیکھیں، مائیگرین جیسا کہ یہ سر درد کی ایک قسم ہے۔ سر درد کی ویسے میں تو بہت ساری ریسرچ کرتا رہتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ سر درد کی اگر دیکھا جائے تو 150 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار سر درد ہے، سر درد ہے، سر درد ہے، لیکن یہ سر درد جو مائیگرین ہوتا ہے، یا تو یہ آنکھ کے اوپر آ کر یہ درد رک جاتا ہے، یہ دائیں آنکھ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ بائیں آنکھ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی کو مائیگرین کہتے ہیں کہ جو آنکھ کے اوپر آ کر سر کا درد رک جاتا ہے، اس کو مائیگرین کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ کیسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے تو مائیگرین کا شکار ہو گیا، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ عام درد یا کوئی اور قسم کا درد نہیں ہے، یہ درد شقیقہ ہی ہے؟ جی، اس میں کوئی اسپیسیفک پیشنٹ نہیں ہوتے ہیں کہ جو کوئی خاص، لیکن بالخصوص جو دیکھنے میں آیا ہے یہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کوئی نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے، سائنوسائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، معدے کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے مائیگرین ہو سکتا ہے، دل کے مسئلے کی وجہ سے بھی مائیگرین ہو سکتا ہے۔ جو بائیں سائڈ پہ جو مائیگرین ہوتا ہے تو یہ کہ کوئی نرو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، کوئی دل کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، معدے کے اندر کوئی مسئلہ ہونے کی وجہ سے، یا دائیں یا بائیں دونوں آنکھوں کے اندر جو آ کر جو درد رک جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کازیٹیو فیکٹر بہت سارے ہوتے ہیں۔ سائنوسائٹس ہو سکتا ہے، ریشے کا جم ہونا ہو سکتا ہے، سر کے اندر کوئی رگ بند ہو سکتی ہے، آنکھوں کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، تو اس کی وجوہات کازیٹیو فیکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مائیگرین کے جلدی شکار ہو جاتے ہیں؟ ٹریگر فیکٹرز مطلب کوئی بھی بیماری جیسے ہی بڑھ جاتی ہے تو اسی کو ٹریگر فیکٹر کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ ٹریگر کیسے ہوتا ہے، تو بہت مختلف مریضوں کو مختلف کنڈیشن میں یہ ٹریگر کرتا ہے۔ کسی کو صبح کے وقت ٹریگر کر جاتا ہے، کسی کو دوپہر کے وقت، کسی کو رات کو وقت۔ تو ہومیوپیتھک سائنس تو ایسی ہے کہ ہم وہ وقت بھی نوٹ کرتے ہیں، اور جس وقت کے مطابق ہوتا ہے تو اس وقت کی میڈیسن بھی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو مثال میں دے دوں تو نیکسوامیکا جو ہے جب ہم استعمال کرواتے ہیں تو یہ رات کے وقت میں استعمال کرواتے ہیں، یعنی رات کو سوتے وقت ہو، کیونکہ یہ نیند بھی بہت اچھی دلاتی ہے۔ اسی طریقے سے لائکوپوڈیم کا استعمال جب کروایا جاتا ہے، یا اس کی تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ شام 4 سے لے کر رات 8 بجے تک بڑھتی ہیں، تو اسی طرح مختلف میڈیسن میں وقت کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے ہومیوپیتھک سائنس کے اندر ہو، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹریگر ہوتا ہے اس وقت کے مطابق بھی ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے، اور وہ ٹریگر کسی غذا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک میڈیسن ہے آئرس ویرس، تو جب آئرس ویرس جو ہوتی ہے تو اس کا درد تب ہوتا ہے جب کہ معدے کے اندر ایک خاص قسم کی متلی پیدا ہوتی ہے، خوراک کی نالی میں تذابیت پیدا ہوتی ہے، اور آ کر درد جو ہے دائیں آنکھ کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو ایسے مریضوں کو ہم جب آئرس ویرس کا استعمال کرواتے ہیں تو وہ مریض فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی غذا کھا رہا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کو، یا چائے پی رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی تیزابی چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے سر کا درد جو ہوتا ہے یا مائیگرین جو ہوتا ہے وہ ٹریگر کر جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹریگر کرتا کیوں ہے۔ اس کی وجوہات کو، اس کے کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے نا، وہ ہومیوپیتھک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے ٹاپ کا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو پوری باڈی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہومیوپیتھک سے اچھا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ کیسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آیا یہ بندہ مائیگرین کا شکار ہو چکا ہے؟ بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ بڑی سمپل 2-4 سمٹم جب ہم لیتے ہیں، مریض سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کہاں پر درد ہوتا ہے، تو وہ آ کر کہتا ہے کہ بعض مریض کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے درد ہوتا ہے، شروع ہو کر آ کر یہ آنکھ کے اوپر رک جاتا ہے۔ جب اس آنکھ کے اوپر رک جاتا ہے درد، یہ دائیں آنکھ کے اوپر، تو ہم آئرس ویرس اور سنگونیریا کے اوپر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مائیگرین کا درد ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض جاتا ہے نا، بغیر ٹیسٹ کے، بغیر کسی چیز کے، ود ان سیکنڈ جو ہے نا ڈاکٹر اس بیماری کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بائیں آنکھ کے اوپر جب درد ہوتا ہے اور آ کر رک جاتا ہے، اور یہ مائیگرین کا جو درد ہوتا ہے یہ ریپیٹڈلی ہوتا ہے، بعض مریض 3 دن کے بعد ہوتا ہے، بعض مریضوں کو روزانہ ہوتا ہے، بعض مریضوں کو یہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک بھی رہتا ہے، تو یہ ان کے سمٹم سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مائیگرین ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ مائیگرین کا ہومیو میں علاج کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پروگرام میں پہلے بھی بہت ساری میڈیسن کا ذکر کر دی ہے، تو میری کلینک میں جب مریض آتے ہیں تو میں وہی علاج آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سن رہے ہوتے ہیں، تو مریض کی کیفیت کو دیکھ کر اس کی پوٹینسی کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے۔
لیکن اوورآل جو ہے میں سب سے پہلی ڈوز جو ہے ٹیوبر وانم میں دیتا ہوں، اور اگر خاندانی سطح پر وہ بیماری چل رہی ہے، ماں کو بھی چل رہی تھی، بیٹی کو بھی آگے ہو رہی ہے، باپ کو بھی تھی، اس کے بچوں کو بھی ہو رہی ہے، تو پھر ساتھ میں کارسینوسن کا استعمال کرواتے ہیں۔ یہ میازمیٹک میڈیسن ہوتی ہے جو بیماری کو کمزور کر دیتی ہے، تو یہ جینیٹک کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن ہوتی ہے جو جہاں پر کمی بیشی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ پھر اگر دائیں آنکھ کے اوپر ہے تو سنگونیریا، بیلاڈونا، آئرس ورسس کی میڈیسن ہے۔ اب بائیں آنکھ کے اوپر چلے جائیں تو جیسے کہ اسپائجیلیا دل کی بھی میڈیسن ہے، لیکن بائیں آنکھ کے اوپر جو درد ہوتا ہے تو اس کی میڈیسن بھی ہے۔ اسی طرح لیکسس جو ہے یہ بھی بائیں آنکھ کے اوپر کی میڈیسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا کا جو استعمال بھی ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر آنکھ کے اوپر بوجھ ہو جائے اور جب تک وہ بندہ مریض آنکھ کھول ہی نہیں سکتا ہے، آنکھ بند کر کے رہتا ہے، تو پھر ہمیں جرثیمیوم کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ پھر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جب خود سے ان کا جو ہے سر درد جو ہے وہ ٹریگر کر جاتا ہے، نہ سر آگے پیچھے کر سکتے ہیں، نہ اس طرح موڑ سکتے ہیں، نہ گردن اس طرح موڑ سکتے ہیں، نہ سیدھا چل سکتے ہیں، تو پھر ہمیں برائیونیا کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ چوننتھس ہم کامن میڈیسن، ایک ایسی میڈیسن ہے چوننتھس اور ڈمیانا، جو یقینی طور پر چوننتھس تو تقریباً میں ہر مریض کو لکھتا ہوں، ٹنکچر میں لکھتا ہوں، تو بے شمار مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مائیگرین ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں، کر کے یہ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اچھا سر، اس کی کوئی احتیاطی تدابیر کہ لوگ اس کو اختیار کریں تو بہتر ہوگا؟ جی، مائیگرین کی صورت میں دیکھیں احتیاطی تدابیر، جیسے کہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل ہوتا ہے تو ان کا درد جو ہے ٹریگر کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو وہ شور و غل سے بچیں۔ بہت سارے مریضوں کی آنکھوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو وہ اگر ان کی آنکھوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور لیٹتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اندھیرے روم میں جاتے ہیں تو ان کو آرام مل جاتا ہے، تو اس صورت میں آرام کریں۔ بعض مریضوں کو کوئی ایسی چیز چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے تو وہ چائے پی لیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، خوش رہیں، ٹینشن نہ لیں، اور جو آپ کا جو مائیگرین ہوتا ہے اس کو ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ یقین مانیں کہ اس کے ایلوپیتھک میں کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وقتی طور پر سیٹلمنٹ ہر بیماری کی طرح جس طرح ہوتی ہے دردوں کے لیے، تو یہاں پر بھی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض مریض نہیں ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے کہ بے شمار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا جو سوال تھا اس سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔ تو میں بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو اس ٹائپ کی کوئی بھی بیماری ہو اور وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اکثر کہتے رہتے ہیں اور ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ آن لائن ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پشاور یا اس کی گردنوآ میں رہتے ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کلینک بھی آ سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے تو آپ ہمارے پیج پہ جو ہے ہمیں اس پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، اور آن لائن ہم سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہوگی اس حوالے سے ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے۔ ہوپ کہ آپ کو آپ کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔